بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی مسیحا کی موت، جس کے راوی خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ میں نے اس نوکرانی کو اپنے پاس بٹھا کر نام پوچھا۔ اس کا نام نسیم تھا، شادی شدہ تھی اور تقریباً 1.5 سال سے مقتول کے گھر میں ملازمہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے اور کوئی سوال پوچھتا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کس نے قتل کیا ہے۔ پتہ چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ میں جو کچھ پوچھوں ٹھیک ٹھیک بتانا، پھر قاتل کا پتہ چل جائے گا۔ مجھے جو کچھ معلوم ہوگا میں بالکل ٹھیک بتاؤں گی۔ اس نے کہا، آپ پوچھیں۔ میں نے اس سے پوچھ کچھ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ اس عورت میں خود اعتمادی تھی اور اس کی آواز میں ایسا تاثر تھا کہ اس کی ہر بات صحیح معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جس میں انس اور اپنائیت تھی۔ 2 بار وہ بولتے بولتے رو پڑی اور اس کی ہچکی بن گئی۔ اس نے مجھے جو باتیں بتائیں، ان سے پڑوس میں رہنے والی 2 عورتوں کے بیانات کی تصدیق ہو گئی۔ نسیم نے مزید یہ بتایا کہ آصفہ اور مقتول میں دشمنوں کی طرح لڑائی جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک بار آصفہ نے ڈنڈا اٹھا لیا اور ڈاکٹر کو 3-4 ضربیں لگائیں۔ ڈاکٹر نے اس سے ڈنڈا چھین کر پھینک دیا اور اسے تھپڑ مارے۔ ایک بار ان میں لڑائی جھگڑا ہو گیا تو آصفہ نے شیشے کا جگ اٹھا کر ڈاکٹر کو پتھر کی طرح مارا۔ ڈاکٹر آگے سے ہٹ گیا اور جگ دیوار کے ساتھ لگ کر ٹوٹ گیا۔ آصفہ نے چائے دانی اٹھا لی۔ ڈاکٹر دوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ نسیم وہاں موجود تھی۔ اس نے آصفہ کو پکڑا اور اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ ان کا جھگڑا عموماً کس بات پر ہوا کرتا تھا؟ میں نے کبھی بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، نسیم نے جواب دیا۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ بیگم صاحبہ کو اچانک غصہ آ جاتا ہے، بلکہ ایسے جیسے دورہ پڑتا تھا۔ یہ عورت پاگل ہو جاتی ہے۔ اس کی یہ حالت آدھا گھنٹہ یا اس سے چند منٹ سے زیادہ رہتی ہے، پھر یکلخت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں برتن آگے آ جائے تو اسے توڑ دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ذرا سی بات اسے بری لگتی ہے، اور اس حالت میں یہ لڑائی جھگڑے اور مار کٹائی کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتی۔ ٹھنڈا پڑ جانے کے بعد اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے پچھتاوا سا ہوتا تھا کہ یہ غصے میں نہ جانے کیا کر بیٹھی یا کیا کہہ بیٹھی ہے۔ نہیں، نسیم نے جواب دیا۔ یہ کوشش کرتی ہے کہ ثابت ہو جائے کہ اس کا غصہ بلا وجہ نہیں تھا اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا قصور ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو تو یہ ہر خرابی کا قصوروار سمجھتی تھی۔ میں نے یہ سوال کہ غصے کے دورے کے بعد اس کا رد عمل کیا ہوتا تھا ویسے ہی نہیں پوچھ لیا تھا۔ مجھے نفسیات کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ تھی۔ اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی ایسے 2-3 کیس دیکھے تھے۔ اچانک غصے کا دورہ پڑ جانا نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسے زیادہ تر کیسوں میں یوں ہوتا ہے کہ غصہ ختم ہو جانے کے بعد وہ پچھتانے لگتے ہیں۔ یہ ان کی ذہنی اذیت کا دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ کوئی کیس ایسا ہوتا ہے جو دورہ ختم ہونے پر اپنے غصے کو حق بجانب ثابت کرتا ہے۔ وہ پچھتانا نہیں چاہتا۔ اپنی خامی کو، جو دراصل نفسیاتی مرض ہوتا ہے، چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا اور عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ آصفہ اسی قسم کی مریضہ معلوم ہوتی تھی۔ دیکھو نسیم، میں نے کہا، تم ملزم نہیں ہو، میں تم سے رہنمائی لے رہا ہوں۔ اگر تمہارے دل پر میرا ذرا سا بھی ڈر ہے تو وہ دل سے اتار دو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ڈاکٹر کے قتل ہو جانے کا افسوس ہے یا آصفہ کے بیوہ ہو جانے کا؟ ڈاکٹر صاحب کے قتل کا مجھے بہت افسوس ہے، نسیم نے کہا، اور اس کے آنسو بہنے لگے۔ آصفہ کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ کیا وہ تمہیں اچھا چاہتی تھی؟ یہ بات اگر آپ بیگم صاحبہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح جواب ملے گا، نسیم نے کہا۔ میں اپنی زبان سے اپنے حق میں کوئی بات نہیں کہوں گی۔ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میں تصدیق کر لوں گا۔ بیگم صاحبہ کے ساتھ میرے تعلقات بہت اچھے تھے، اس نے کہا۔ وہ مجھے اتنا پسند کرتی ہیں کہ دل کی باتیں میرے ساتھ کر لیتی ہیں۔ پھر تو تم مجھے بہت کچھ بتا سکتی ہو نسیم، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں ایک بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ ایک آدمی قتل ہو گیا ہے۔ اگر تم کوئی بات مجھ سے چھپا لو گی اور وہ مجھے کسی اور سے معلوم ہوگی تو یہ تمہارا جرم تصور کیا جائے گا۔ نہیں نسیم، میں تمہیں کسی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ڈاکٹر کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ ان کی بات کچھ اور تھی صاحب، اس نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب مشفق انسان تھے۔
میرے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی اچھا تھا۔ وہ مجھے نوکرانی سمجھتے ہی نہیں تھے۔ میرا خاوند اکثر بیمار رہتا ہے، ڈاکٹر صاحب اسے ہمارے گھر آ کر دیکھتے اور مفت علاج کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میں غصہ تو تھا ہی نہیں۔ میں نے نسیم سے کئی ایک باتیں پوچھیں۔ اس نے جرأت اور خود اعتمادی سے ہر بات بتائی۔ اتنی لمبی چوڑی پوچھ گچھ کا اختصار یہ تھا کہ نسیم نے آصفہ کے خلاف بہت سی باتیں بتائیں اور ڈاکٹر کی اتنی زیادہ تعریفیں کی کہ جنہوں نے میرے ذہن میں شک پیدا کر دیا۔ اس نے جذبات کے جوش سے یہاں تک کہا، بیگم صاحبہ تو ڈائن ہیں، ہر وقت میک اپ کیے رکھتی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کو تو یوں دیکھتی تھی جیسے انہیں کھا جانا چاہتی ہوں۔ مجھے یہ عورت صاف نہیں لگتی۔ میرے ذہن میں جو شک پیدا ہو گیا تھا وہ پکا ہونے لگا۔ میں نے نسیم کو اب بدلی ہوئی نظروں سے دیکھا اور بڑی غور سے دیکھا۔ اس جوان عورت کا ظاہری ناک نقشہ تو اچھا تھا ہی، اس میں کچھ تاثر اور بھی تھا جس کا تعلق جسمانی طور پر چہرے کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس نے اس کے چہرے کو زیادہ حسین بنا رکھا تھا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نسیم میں آصفہ کی نسبت زیادہ کشش تھی۔ اگر اسے آصفہ جیسے قیمتی کپڑے پہنا دیے جاتے، اس کا میک اپ کر دیا جاتا اور اس کے بال سنوارے ہوئے ہوتے تو وہ کسی نواب خاندان کی امیر زادی لگتی۔ میرا شک یہ تھا کہ ڈاکٹر نے اس کے ساتھ در پردہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ یہ تو مجھے آصفہ ہی بتا سکتی تھی کہ میرا شک کہاں تک درست ہے۔ مجھے یہ خیال بھی آیا کہ آصفہ کو ان پر ذرا سا بھی شک ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی۔ میں نے اس سے پوچھا بھی تھا کہ وہ کسی ایک عورت کا نام بتا دے جس کا ڈاکٹر کے ساتھ دوستانہ تھا۔ آصفہ مجھے کوئی نام نہیں بتا سکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آصفہ کو معلوم نہیں تھا۔ مجھے بہرحال معلوم کرنا تھا۔ چوڑیوں کے ٹکڑے بتا رہے تھے کہ واردات کے ساتھ عورت کا تعلق ہے۔ عورت نسیم بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس نے جو چوڑیاں پہن رکھی تھیں وہ کسی اور قسم کی اور رنگ کی تھیں۔ نسیم، میں نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب تم پر کچھ زیادہ ہی مہربان تھے۔ وہ تمہیں نوکرانی نہیں سمجھتے تھے۔ اس نے میری پوری بات بھی نہ سنی، آہ لے کر بولی، اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا ناجائز تعلق تھا تو یہ شک دل سے نکال دیں۔ ان کے ساتھ میرا تعلق گہرا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ عورت میرا اشارہ فوراً سمجھ گئی تھی۔ اس نے جس انداز سے میرا شک رفع کرنے کی کوشش کی وہ اتنا پختہ تھا کہ میں نے اس کی بات کو سچ مان لیا، لیکن مجھے اتنی جلدی نہیں مان لینا چاہیے تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ گہرے تعلق کا کیا مطلب ہے؟ ہم جیسے لوگ پیٹ کے بھوکے ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ ہمیں روٹی اور پیسے کی بھوک ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب کو پیار کی بھوک تھی۔ بیگم صاحبہ کے پاس ان کے لیے پیار نہیں، غصہ اور نفرت تھی، بلکہ یہ عورت انہیں دھتکار کر رکھتی تھی۔ 1 سال پہلے کی بات ہے، بیگم صاحبہ 2-3 دنوں کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی۔ میں شام کو کام سے فارغ ہو کر گھر جانے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے اجازت لینے گئی تو انہوں نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگے، نسیم، ذرا سی دیر میرے پاس بیٹھ نہیں سکو گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں بیٹھ سکوں گی؟ پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میرے خاوند کی صحت کے متعلق پوچھا، پھر اپنے متعلق باتیں کی۔ مجھے ایک شک ہوا۔ بیگم صاحبہ کہا کرتی تھی کہ یہ شخص بدکار ہے، عورتوں کو پھانستا رہتا ہے۔ مجھے یہی خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اسی نیت سے مجھے روکا ہے۔ وہ گھر میں اکیلے تھے۔ میری نیت صاف ہے اور میں اپنے اللہ کو یاد کرنے والی عورت ہوں۔ اس گھر میں نوکری ملنے سے پہلے مجھے ایسے ہی ایک امیر گھر کی نوکری ملی تھی۔ وہاں 2 بچے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہاں بڑا اچھا وقت گزرا۔ ایک روز بچوں کا باپ گھر میں اکیلا تھا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے ہاتھ میں 10 کے معلوم نہیں کتنے نوٹ دے کر اپنی نیت کا اظہار کر دیا۔ خدا کی قسم مجھے غصہ نہ آیا۔ میں نے حساب لگایا کہ اس مہینے کے 15-16 دن گزر گئے تھے۔ اس نے مجھے جو نوٹ دیے تھے ان میں سے میں نے آدھے مہینے کی تنخواہ رکھ لی اور اسے کہا کہ میں نے اپنی تنخواہ رکھ لی ہے اور یہ آپ کے باقی کے پیسے ہیں۔ اسے نوٹ واپس کر کے میں چلی آئی، پھر وہاں نہ گئی۔ اب ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے پاس بٹھا رہے تھے۔ میں انہیں آزمانے کے لیے بیٹھ گئی۔ انہوں نے بڑی لمبی بات کی کہ وہ پیار کی پیاس اور تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی ماں بھی مر گئی اور ایک بہن تھی، وہ بھی مر گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں صوفے پر ان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ میں ان کے پاس بیٹھی، مگر انہوں نے بری نیت کا اشارہ تک نہ کیا۔ بیگم صاحبہ 4 روز اپنی ماں باپ کے گھر رہیں۔ ہر روز ایسے ہوتا کہ رات کو میں کام سے فارغ ہوتی تو ڈاکٹر صاحب مجھے اپنے پاس بٹھا لیتے۔ دوسرے روز وہ صوفے پر اس طرح لیٹ گئے
کہ ان کا سر میری گود میں تھا۔ انہوں نے مجھے میرے پورے مہینے کی تنخواہ جتنی رقم دی، میں نے نہیں لی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کو پیار چاہیے تو پیار خریدا نہیں جا سکتا، اور اگر آپ مجھ سے میرا خامند والا پیار چاہتے ہیں تو وہ میں نہیں دے سکوں گی۔ انہوں نے فوراً پیسے پرے پھینک دیے اور کہنے لگے کہ جب بھی تمہیں مجھ پر ایسا شک ہوا مجھے دھتکار دینا۔ صاحب، اس 1 سال میں بے شمار مواقع آئے کہ بیگم صاحبہ سیر سپاٹے کے لیے نکل گئیں اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اگر کوئی ہمیں بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا تو قسم کھا کر کہتا کہ ان کے تعلقات ناجائز ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے تھے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی بیوی کو کسی کے خاوند کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن میں اسے جائز سمجھتی رہی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی میری یہ کوٹھی لے لے، میں جھوپڑے میں رہوں گا، لیکن اس کے عوض مجھے سچا پیار دے دے۔ میں نے انہیں جی بھر کر پیار دیا۔ ڈاکٹر نے کبھی تو تمہیں کہا ہوگا کہ وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کبھی اشارہ بھی نہیں کیا تھا، نسیم نے بتایا۔ وہ میرے ساتھ بچوں کی طرح کھیلا کرتے تھے، ہم بچوں کی طرح گتھم گتھا بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان کی نیت میں کبھی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس دوران میرا خاوند 4-5 مرتبہ بیمار ہوا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا تو وہ اس طرح گھبرا گئے جیسے ان کے سگے بھائی کو کچھ ہو گیا ہو۔ وہ میرے گھر آ کر میرے خاوند کو دیکھا کرتے تھے۔ میں مان لیتا ہوں نسیم، میں نے کہا، تم نے جو کچھ کہا ہے اسے سچ مان لیتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ ڈاکٹر کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے۔ اگر تمہاری اور اس کی محبت پاک تھی تو یہ اچھی بات تھی، اگر محبت پاک نہیں تھی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اور بھی بہت کچھ جانتی ہو، تم میری مدد کر سکتی ہو۔ میں تمہیں صاف بات کہہ دیتا ہوں، مجھے تمہاری بیگم صاحبہ پر شک ہے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو قتل کروایا ہے۔ نسیم نے پوچھا، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ بالکل یہی، میں نے کہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، پھر اس نے اپنے نیچے والا ہونٹ ایک طرف سے دانتوں میں لے لیا۔ یہ اضطراب کی علامت تھی۔ میں اسے دیکھنے لگا۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ بے چینی کا اظہار اس نے یوں بھی کیا کہ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ سے چٹکانے لگی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اس نے کوئی خاص بات اپنے سینے میں روک رکھی ہے۔ زیادہ نہ سوچو نسیم، میں نے کہا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ میں کچھ چھپا نہیں رہی، نسیم نے کہا۔ آپ نے بیگم صاحبہ پر شک کا اظہار کیا ہے تو مجھے کچھ باتیں یاد آ گئی ہیں۔ ان سے مجھے بھی شک ہونے لگا ہے۔ مثلاً 2-3 مرتبہ بیگم صاحبہ نے کہا تھا، میں ڈرتی ہوں ورنہ اسے زہر دینا یا زہر دلا دینا میرے لیے مشکل نہیں۔ ایک بار اس نے یہی بات کہہ کر یہ بھی کہا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ میرے ہی ہاتھوں سے مرے گا۔ میں ایک بات آپ کو بتا ہی دوں تو اچھا ہے۔ 3-4 مہینے گزرے، بیگم صاحبہ نے مجھے کہا تھا، نسیم، مجھے تم سے اتنا پیار ہے جتنا سگی بہنوں اور رازدار سہیلیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے دل کی وہ کون سی بات ہے جو تمہیں معلوم نہیں؟ میرا ایک کام کر دو، خدا کی قسم نوٹوں سے تمہاری جھولی بھر دوں گی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کام کیا ہے؟ آصفہ نے نسیم کو جو کام بتایا وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناتا ہوں۔ آصفہ نے اس سے کہا کہ ایک رات وہ ڈاکٹر کو یہ بتا کر کہ وہ 3-4 گھنٹوں کے لیے اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہے چلی جائے گی، پھر وہ پورے 1 گھنٹے بعد واپس آ جائے گی۔ نسیم سے اس نے کہا کہ وہ اپنے گھر نہ جائے بلکہ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرے، جس سے ڈاکٹر کو یہ تاثر ملے کہ نسیم اسے اپنا آپ پیش کر رہی ہے۔ آصفہ نے اسے کہا کہ وہ پورے 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر کی گود میں بیٹھ جائے اور بازو اس کی گردن میں ڈال لے۔ اس سے پہلے وہ شراب کی بوتل اور 2 گلاس تپائی پر رکھ لے۔ آصفہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے باپ کو ساتھ لے آئے گی۔ ڈاکٹر کو یہ تسلی ہوگی کہ آصفہ 3-4 گھنٹوں بعد آئے گی۔ آصفہ کی سازش یہ تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی اور انہیں کہے گی کہ اس کا خاوند بدکار آدمی ہے اور اس نے نوکرانی کے ساتھ قابل اعتراض دوستی لگا رکھی ہے۔ آصفہ اپنے باپ کو بھڑکائے گی کہ وہ اس کے ساتھ ابھی چلے۔ آصفہ اپنے باپ کو یہ منظر دکھا کر مجبور کر دینا چاہتی تھی کہ وہ آصفہ کو ڈاکٹر سے طلاق دلوا دے۔ خدا کی قسم انسپکٹر صاحب، نسیم نے مجھے یہ بات سناتے ہوئے کہا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے جی میں آئی کہ میں اس عورت کے منہ پر تھوک دوں، لیکن میں نوکرانی تھی۔ میں نے تو اتنا ہی کہا کہ بیگم صاحبہ، میں یہ گناہ نہیں کر سکوں گی۔ بیگم صاحبہ نے مجھے بے شمار انعام کا لالچ دیا اور یہ بھی کہا کہ انہیں طلاق مل گئی تو ان کی شادی ایک خاندانی امیر زادے کے ساتھ ہوگی اور وہ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گی۔ میں نے پھر بھی انکار کیا۔ بیگم صاحبہ نے
مجھے 10 روپے کا نوٹ دے کر کہا کہ اب اتنا ہی کام کرو کہ اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہ کرنا۔ میں نے 10 روپے نہ لیے اور انہیں کہا کہ میں آپ کا نمک کھا رہی ہوں، آپ کے راز کو اپنا راز سمجھوں گی۔ نسیم نے مجھے چند اور باتیں بھی بتائیں، لیکن وہ بڑی چھوٹی چھوٹی اور غیر اہم سی باتیں تھیں۔ ان سے یہ تاثر ملتا تھا کہ آصفہ بہت زیادہ قیمت دے کر بھی مقتول سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ یہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آصفہ کا باپ بھی مقتول کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ طلاق سے ڈرتا تھا۔ نسیم سے پوچھنے والی اور کوئی بات نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے اسے سختی سے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میری اور اس کی کیا باتیں ہوئی ہیں۔ نسیم مجھ پر گہرا تاثر چھوڑ کر چلی گئی۔ اسے ابھی کوٹھی کے احاطے کے اندر ہی رہنا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ نسیم کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان کاغذ پر اتارنے کا بندوبست کرے۔ صحیح تھا کہ میں اس عورت سے متاثر ہوا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ اپنے متعلق اور ڈاکٹر کے متعلق اس نے جو بیانات دیے تھے وہ صحیح ہوتے۔ 2-3 ذرائع سے تصدیق کرائے بغیر کسی کے بیان کو سچا سمجھ لینا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول کے کلینک کا ڈسپینسر اور نوکر آئے ہوئے ہیں۔ ڈسپینسر سے میں نے اپنے انداز سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھا۔ اس سے مجھے جو نئی بات معلوم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عورتوں کے ساتھ خاص طور پر بڑا اچھا سلوک کرتا تھا۔ ڈسپینسر نے آصفہ کے اس الزام کو غلط کہا کہ ڈاکٹر کو جو عورت پسند آتی تھی اسے وہ اپنے پاس بٹھا لیتا تھا۔ میں صرف ایک عورت کے متعلق یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جب آتی تھی تو ڈاکٹر کے پاس کم از کم 1 گھنٹہ بیٹھتی تھی۔ ڈسپینسر نے کہا وہ اس وقت آتی تھی جب مریض جا چکے ہوتے تھے۔ کون ہے وہ؟ مجھے اتنا ہی معلوم ہے کہ وہ سکھ ہے، ڈسپینسر نے جواب دیا۔ اس کا خاوند پرانی عمر کا ہے، عورت جوان ہے، 24-25 سال عمر کی ہوگی، خوبصورت عورت ہے۔ کئی مہینے گزرے وہ اپنے خاوند کے ساتھ پہلی بار ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی تھی۔ اس کے خاوند کو ہم اس کا باپ سمجھے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ اس کا خاوند ہے۔ اس روز کے بعد وہ اکیلی آتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ بہت خوش ہوتے تھے، کبھی کبھی اسے ساتھ لے کر چلے بھی جاتے تھے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس دور میں نہ ڈاکٹروں کی اتنی بھرمار تھی کہ جدھر دیکھو ڈاکٹروں کے کلینک نظر آتے ہیں، نہ ہی مریضوں کی اتنی زیادہ تعداد تھی۔ آج کل تو ڈاکٹروں کے ہاں مریضوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر فارغ بیٹھے رہتے تھے۔ اگر اس وقت کوئی ڈاکٹر کسی مریض یا مریضہ کو بہت دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتا تھا تو اسے یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ باہر مریض انتظار کر رہے ہوں گے۔ ڈسپینسر کے بعد ڈاکٹر کے نوکر سے پوچھ گچھ کی۔ اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ سکھوں کی ایک بڑی خوبصورت لڑکی ڈاکٹر کی دوست بن گئی تھی۔ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی تھی۔ اس کے بوڑھے خاوند کو انہوں نے صرف ایک ہی بار دیکھا تھا۔ دن کے 3 بج چکے تھے۔ مقتول کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد آ گئی۔ میں نے واردات والے کمرے اور ٹیلی فون والے کمرے کو بند کر دیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں قاتل کا سراغ لگا لوں گا۔ مجھے کئی طرح کی احتیاط کرنی تھی۔ یہ شہر تھا اور ملک کا دارالحکومت تھا۔ یہاں سے اخبار بھی نکلتے تھے، ان کے نامہ نگار آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے واردات کی تفصیلات پوچھ رہے تھے اور یہ بھی کہ میں نے کس کس کو شامل تفتیش کیا ہے اور مجھے کس پر شک ہے۔ میں نے انہیں تفصیلات نہ بتائیں، نہ ہی یہ کہ مجھے کس پر شک ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہر میں احتیاط کی ضرورت تھی۔ دیہات میں تھانے دار دھاندلی بھی چلا لیا کرتے تھے۔ وہاں تھانے دار کو مہاراجا اور نواب سمجھا جاتا تھا، لیکن شہر میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا تھا۔ ڈر ہوتا تھا کہ کوئی اوپر رپورٹ نہ کر دے کہ تھانے دار جانبداری سے کام لے رہا ہے یا کسی مشتبہ پر تفتیش کے دوران تشدد کیا گیا ہے۔ جب لاش ہسپتال سے آئی تو میں کوٹھی کے ایک کونے والے کمرے میں جا بیٹھا۔ کسی نتیجے پر پہنچے بغیر وہاں سے آ نہیں سکتا تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ میں وہاں سے قاتل کو گرفتار کر کے ہی لاتا، یہ ممکن بھی نہیں تھا، لیکن ایسے مشتبہ افراد کو ساتھ لانا ضروری تھا جن کے متعلق پکا شک ہوتا۔ میرا پکا شک آصفہ پر تھا اور نسیم کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ قاتل نسیم نہیں، لیکن یہ شک بے بنیاد نہیں تھا کہ نسیم قتل کا باعث ہو سکتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ 2 ڈاکٹر مجھے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں بلا لیا۔ وہ مقتول کی عمر کے تھے۔ میڈیکل کالج میں یہ مقتول کے کلاس فیلو تھے۔ پھر انہوں نے کسی سرکاری ہسپتال میں اکٹھے نوکری کی تھی۔ اس کے بعد وہ الگ الگ نوکری یا پرائیویٹ پریکٹس کرنے لگے، لیکن ان کی دوستی اور میل ملاقات جاری رہی۔ تینوں دلی میں تھے۔ وہ دونوں بہت پریشان تھے۔
اپنے دوست کے قتل کا انہیں بہت غم تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، یہاں تو اس بیچارے کی میت پر رونے والا بھی کوئی نہیں۔ اس کا باپ گاؤں میں ہے، اسے پتہ چلے گا کہ راحت قتل ہو گیا ہے تو اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں، اور وہ مجھے مقتول کے متعلق کچھ بتانا بھی چاہتے تھے۔ مجھے ایک اور ضروری کارروائی کرنی تھی۔ ASI آ گیا تھا۔ میں نے اسے اس واردات کے سلسلے میں کچھ کام بتا رکھے تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ شراب کی ٹوٹی ہوئی بوتل، دونوں گلاسوں، ٹیلی فون کے ریسیور اور سیٹ پر انگلیوں کے جو نشانات ہیں انہیں محفوظ کر لے۔ آصفہ نے ایک اعتراف کیا تھا۔ وہ مہندی کی رسم کے بہانے اس امیر زادے کے ہاں چلی گئی تھی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن باپ نے اسے مقتول ڈاکٹر کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ اسے شامل تفتیش کرنا تھا۔ میں نے آصفہ سے اس کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ ASI کو یہ پتہ دے کر کہا کہ وہ اس امیر زادے کو لے آئے۔ میرا شک یہ تھا کہ مقتول کو آصفہ نے اس امیر زادہ کے ہاتھوں قتل کروایا ہوگا۔ میرے دماغ میں ایک اور بات اٹکی ہوئی تھی۔ قتل ایک تو فوری اشتعال پر ہوتا ہے، مثلا کسی نے اپنے گھر کی کسی عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھ لیا اور اشتعال میں آ کر اسے قتل کر دیا، یا پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا اور ایک کو تو اتنا غصہ آیا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز آ گئی وہ دوسرے کے سر پر مار کر اس کو مار ڈالا۔ ایک قتل باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوتا ہے، اس میں زہر یا ریوالور یا بندوق یا چھری چاقو استعمال ہوتا ہے، یا پھر سوتے میں گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کا قتل فوری اشتعال والی واردات معلوم ہوتی تھی۔ اگر اس قتل کی سازش پہلے تیار کی ہوئی ہوتی، یعنی یہ پلینڈ مرڈر ہوتا، تو ڈاکٹر کو شراب کی بوتل سے نہ مارا جاتا، بلکہ شراب میں زہر ملایا جاتا، یا کرائے کا کوئی قاتل آتا اور ڈاکٹر کو ریوالور کی گولی مار کر یا خنجر یا چاقو سے 2-3 مہلک وار کر کے غائب ہو جاتا۔ بوتل سے مارنے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ ایک عورت کو ساتھ بٹھائے شراب پی رہے تھے۔ نشے کی حالت میں ان کی لڑائی ہو گئی اور کسی نے بوتل اٹھا کر ڈاکٹر کو مارنا شروع کر دیا۔ ٹیلی فون کی جو تار کٹی ہوئی تھی اس کے متعلق میرا قیاس یہ تھا کہ ان میں سے کسی نے پولیس اسٹیشن فون کرنا چاہا اور کسی دوسرے نے اس کے ہاتھ سے فون چھیننے کے لیے اتنی زور سے کھینچا کہ ریسیور کی تار ٹوٹ گئی۔ سوال یہ تھا کہ ان کے ساتھ جو عورت تھی وہ کیا آصفہ تھی یا کوئی اور تھی؟ آصفہ نے تو کہہ دیا تھا کہ وہ امیر زادے کے ہاں چلی گئی تھی جس کا نام عمران تھا۔ مجھے عمران سے معلوم کرنا تھا کہ آصفہ اس کے پاس گئی تھی یا نہیں۔ میرے پاس 2 ڈاکٹر بیٹھے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ قاتل کا سراغ ملا ہے یا نہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ سراغ مل جائے گا، لیکن میرے سامنے پورا پس منظر نہیں آ رہا۔ قتل کی بیک گراؤنڈ معلوم ہو جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ڈاکٹر عقل اور تمیز والے تھے۔ ایک کی تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہیں کس پر شک ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دونوں میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ بے خوف ہو کر بے تکلفی سے بات کریں۔ میں کسی کو پتہ چلنے نہیں دوں گا کہ انہوں نے مجھے کسی کے خلاف کوئی بات بتائی ہے۔ میں نے انگریزی کے 4-5 موٹے موٹے الفاظ بول کر ان پر یہ دھونس جمائی کہ میں مڈل پاس تھانے دار نہیں ہوں، بہت پڑھا لکھا ہوں۔ ہم دونوں کو راحت کی بیوی پر شک ہے، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ شک کی وجہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیوی نے راحت کو قبول نہیں کیا تھا، اس نے جواب دیا۔ بیوی کو شکایت ہے کہ مقتول راحت عورتوں کا رسیہ تھا، میں نے کہا، اور وہ شراب بھی پیتا تھا۔ شراب کی بوتل سے ہی اسے قتل کیا گیا ہے۔ وہ گھر میں شراب پی رہا تھا۔ اس کا پینا عیاشی اور بدکاری والا پینا نہیں تھا۔ ایک ڈاکٹر نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ڈاکٹر راحت کی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ میرے کہنے پر اس نے کہا، راحت دیہاتی اور غریب خاندان کا فرد تھا۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری صرف امیروں کے بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن راحت نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس نے مفلسی اور محرومیوں میں MBBS کی ڈگری لی اور اس مقام پر پہنچا کہ اچھی سوسائٹی کا ڈاکٹر بنا، اور اس نے یہ کوٹھی بنائی۔ اس نے تفصیل سے مقتول کا ماضی بیان کیا تھا جو میں نے آپ کو مختصراً بتایا ہے۔ راحت میں ابتدائی زندگی کی محرومیوں نے یہ خامی پیدا کر دی کہ پیار کی تشنگی محسوس کرنے لگا۔ راحت کے دوست ڈاکٹر نے کہا، اس نے پیار کی بہت قیمت ادا کی۔ مریضوں کو، خاص طور پر مریض عورتوں کو، اس نے اتنا خلوص اور پیار دیا کہ دیکھنے والوں کو شک ہوتا تھا کہ یہ عورتوں کا شوقین ہے۔ راحت کو جب ایک ملنے والے نے آصفہ کے باپ سے متعارف کروایا اور آصفہ کے رشتے کی بات چلی
تو ہم دونوں نے راحت سے کہا تھا کہ ان لوگوں کے متعلق انکوائری کر لینے دو، لیکن راحت کہتا تھا کہ وہ زندگی کے ساتھی کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں کچھ نہ کرنے دیا اور شادی کر لی۔ ایک ہی مہینہ گزرا تھا کہ راحت نے اپنی بیوی کے متعلق بتایا کہ اس بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بن سکے گی۔ کہتا تھا کہ بیوی اسے قبول نہیں کر رہی۔ اس کے بعد آصفہ نے راحت کو پرے پرے رکھنا شروع کر دیا۔ ہم دونوں نے ادھر ادھر سے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ آصفہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں۔ اس کا رشتہ ان کی اپنی کلاس کے ایک آدمی عمران کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن عمران نے آصفہ کو کسی وجہ سے، شاید ذہنی خرابی کی وجہ سے قبول نہ کیا۔ پھر ایک اور آدمی کے ساتھ رشتہ ہوا، مگر ان لوگوں نے بھی ادھر ادھر سے پوچھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ لڑکی ذہنی طور پر صحیح نہیں اور اخلاقی لحاظ سے بھی مشکوک ہے۔ آخر راحت کو گھیرا گیا۔ ہم دونوں پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آصفہ کو راحت پر ٹھونسا گیا تھا۔ خود باپ اپنی اس بیٹی سے تنگ ہوگا، اس نے اسے چلتا کیا۔ آصفہ کا باپ اور اس کے بھائی اتنے مغرور ہیں کہ وہ راحت کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کر اسے کبھی اپنا داماد نہ بناتے۔ وہ تو نوابوں کا خاندان ہے۔ راحت چالاک آدمی نہیں تھا۔ آصفہ کا اذیت ناک سلوک برداشت کرتا رہا، وقت گزرتا رہا اور یہ وقت آ گیا۔ ہمارے ساتھ راحت اپنا رونا رویا کرتا تھا۔ ہم اسے کہتے تھے کہ آصفہ کو طلاق دے دو، وہ نہیں مانتا تھا۔ اس نے ہمیں کئی بار کہا تھا کہ آصفہ کا سلوک بالکل دشمنوں جیسا ہو گیا ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ کسی روز آصفہ اسے دھوکے میں زہر پلا دے گی۔ تقریباً 1 سال سے راحت ہمیں بتا رہا تھا کہ اس کی نوکرانی بہت اچھی ہے۔ آصفہ کبھی گھر سے غیر حاضر ہوتی تھی تو راحت اس نوکرانی کو اپنے پاس بٹھا لیتا تھا۔ نوکرانی کے ساتھ راحت کے تعلقات کیسے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ناجائز نہیں تھے، دوسرے ڈاکٹر نے کہا۔ راحت ایسا آدمی نہیں تھا، اس کا فطری مطالبہ کچھ اور تھا۔ ان دونوں ڈاکٹروں نے مقتول اور نسیم کے تعلقات کی وہی باتیں سنائیں جو نسیم مجھے سنا چکی تھی۔ یہی تفصیلات مقتول ڈاکٹر نے اپنے ان دوستوں کو بھی سنائی تھیں۔ آپ دونوں مقتول کی ذاتی زندگی کے متعلق ہر بات جانتے ہیں، میں نے دونوں ڈاکٹروں سے کہا۔ کیا آپ کسی سکھ لڑکی کو جانتے ہیں جس کے ساتھ راحت کا گہرا لگاؤ تھا؟ اسے بھی جانتے ہیں، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ اسے بھی ہم دونوں نے دیکھا ہے، لیکن یہ لگاؤ راحت کو پریشان کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ راحت کچھ اور چاہتا تھا اور یہ لڑکی کچھ اور چاہتی تھی۔ اس نے جواب دیا، اس سکھ لڑکی کا نام سرجیت کور ہے، اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے۔ راحت کی ایک بہن جوانی میں مر گئی تھی۔ بہن بھائی کا آپس میں بہت پیار تھا۔ ایک شام ہم دونوں راحت کے کلینک میں گئے، اس کے پاس یہ لڑکی سرجیت کور بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں دیکھ کر وہ چلی گئی۔ وہ ہنستی مسکراتی ہوئی گئی تھی۔ ہم دونوں نے مذاق کے لہجے میں پوچھا کہ یہ کون ہے؟ راحت سنجیدہ ہو گیا۔ آہ لے کر اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے نا، میری بہن مر گئی تھی۔ اس سکھ لڑکی کو دیکھا تو میں سمجھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اور میری بہن مجھے خواب میں ملنے آ گئی ہے۔ اس لڑکی کے چہرے کی بڑی صاف جھلک اور باتیں کرنے کا انداز میری بہن جیسا ہے۔ پہلے یہ اپنے خاوند کے ساتھ آئی تھی، آج اکیلی آئی ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ تم میری بہن کی تصویر ہو۔ انسپیکٹر صاحب، آپ نے راحت کی لاش دیکھی ہے؟ سنا ہے کہ اس کے چہرے پر بھی زخم تھے، اس کے جسم سے سارا خون نکل گیا تھا۔ آپ اندازہ نہیں کر سکے ہوں گے کہ راحت کتنا خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے خیالات صاف تھے، نیت صاف تھی، ضمیر صاف تھا، اس لیے اس کے چہرے پر بڑا ہی پیارا تاثر رہتا تھا۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے مسکرا رہی ہوں۔ ہمیں بعد میں راحت نے بتایا کہ سرجیت کور اس کے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ راحت خوش تھا، کہتا تھا سرجیت کور سے باتیں کر کے روح خوش ہو جاتی ہے۔ 4-5 مہینے تو راحت خوش رہا۔ اس کے بعد ہم نے اسے پریشان دیکھا، کہنے لگے کہ سرجیت کور اس کی نیت نہیں سمجھ سکی، وہ راحت کے جسم میں دلچسپی لیتی تھی۔ وہ دیہات میں جنی پلی سکھ لڑکی تھی، خدا نے اسے حسن تو دے دیا تھا اور وہ کسی اونچے گھرانے کی شائستہ لڑکی لگتی تھی، لیکن فطرت کے لحاظ سے وہ حیوان تھی۔ وہ اس اصول سے واقف ہی نہیں تھی کہ مرد اور عورت کی محبت پاک بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اس کا خاوند بوڑھا ہے، میں نے کہا۔ میں یہی آپ کو بتانے لگا تھا، راحت کے اس دوست نے کہا۔ راحت نے بتایا تھا کہ سرجیت کور کے خاوند کی عمر 40 سال سے اوپر ہے۔ سرجیت 23-24 سال کی ہے۔ اس کا خاوند فوجی سامان کی ٹھیکیداری میں اتنا امیر ہو گیا کہ اس نے پرانی بیوی کی چھٹی کرا دی اور سرجیت کور کو اس کے ماں باپ سے خرید لیا۔ راحت نے بتایا تھا کہ یہ شخص ایک تو سکھ ہے،
اس کی داڑھی آنکھوں کے قریب سے شروع ہوتی ہے اور دور نیچے تک چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ بدصورت بھی ہے۔ سرجیت کور کو ڈاکٹر راحت مل گیا اور وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اب ڈاکٹر راحت اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہم نے راحت کو مشورہ دیا کہ وہ ہمت کرے اور آصفہ کو طلاق دے دے، لیکن اس سے پہلے سرجیت کور کو مسلمان کر لے اور اس کے ساتھ شادی کر لے۔